بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر کی سیریز کا مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا چوتھا لیکچر۔ اگر آپ کو ان لیکچرز کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو سامنے اسکرین پر میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے، اس میں آپ کمنٹس میں لیکچر سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا 1973 کے آئین کے اہم پہلو، اہم پوائنٹس، اہم ایسپیکٹس۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا، اس میں بھی جس طرح 1956 کے 1962 کے آئین میں اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیے کے طور پہ شامل کیا گیا تھا، اور اس کے مطابق حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو حکمران ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ جب یہ آئین بنایا گیا اس وقت اس جو قرارداد مقاصد ہے یہ اس کے افتتاحیے میں تھی۔ افتتاحیہ جو ہوتا ہے وہ قابل عمل حصہ نہیں ہوتا، ایک سفارش ہوتی ہے، عمل کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو بھی اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ مگر 1985 میں 1985 میں ایک آئین میں ترمیم کے ذریعے سے اس افتتاحیے کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب جو ہے اس کو حصہ بنانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہر حکومت کے لیے لازم ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا لازمی کہ دنیا کے تمام آئین جو ہوتے ہیں وہ ریٹن ہی ہوتے ہیں، تحریری ہوتے ہیں، مگر برطانیہ کا ایک جو آئین ہے وہ اس میں ریٹن حصہ بھی ہے، مگر زیادہ تر جو برطانیہ کا آئین ہے وہ ان ریٹن ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ ریٹن ہوگا کمپلیٹلی، اس میں ہر چیز جو لکھی گئی ہے وہی آئین ہے، جو لکھی نہیں گئی وہ آئین کا حصہ نہیں ہے۔ تیسری بات اس کی اہم کہ یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن یا وفاقی آئین ہوگا۔ پہلے بھی اسی طرح تھے۔ وفاقی آئین جیسا کہ ہم پہلے آئین میں بھی ذکر کر چکے ہیں، ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے اور ایک یونٹری اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مرکز کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور مرکز کی مرضی ہے کہ وہ صوبوں کو یا اپنے یونٹس کو کون سے اختیارات دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ جبکہ فیڈرل میں آئین جو ہے وہ اختیارات کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کچھ اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں، مرکز یعنی کہ ہم مرکزی حکومت، وفاقی حکومت جس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم اسلام آباد میں جو عمران خان کی ابھی موجودہ حکومت ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اور کچھ اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں وفاقی آئین میں، اور کچھ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وفاقی جو اختیارات ہیں اس میں صوبے مداخلت نہیں کر سکتے، اور صوبوں کے جو اختیارات ہیں، معاملات ہیں، اس میں مرکز مداخلت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آئین کے تحت وفاق پاکستان، یہ تو پاکستان کی جو ریاست تھی، اسٹیٹ جو تھی، اس میں چاروں صوبے وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات، جس کو فاٹا کہا جاتا تھا۔ اب جو ہے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2 سال پہلے ان علاقہ جات کو، قبائلی علاقہ جات کو جو کہ وفاق کے زیر انتظام تھے، ان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ علاقے وفاق کے زیر انتظام نہیں رہے، اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقے، مثال کے طور پہ ہزارہ کے علاقے میں کالا ڈھکا کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ علاقے ہیں، یا پھر مالاکنڈ جو ہے وہ صوبوں کے زیر انتظام وفاقی علاقے، قبائلی علاقے تھے، ان پر بھی یہ مشتمل تھا۔ اب یہ صوبوں کے ماتحت جو علاقے ہیں، قبائلی علاقہ جات، اور جو وفاق کے زیر انتظام ہے قبائلی علاقہ جات، اب ان کی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے، اب یہ صوبہ سرحد کا حصہ ہیں۔ صوبہ سرحد یعنی کہ ابھی جو نیا نام ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔
تو یہ ایک وفاقی آئین تھا. مختصراً یہ کہ اس کا تیسرا پوائنٹ وفاقی آئین تھا کہ اس میں یہ ایک مرکز اور صوبوں اور مختلف علاقوں پر مشتمل تھا. نیم استوار آئین، اس کا مطلب ہے سیمی ریجڈ آئین. دنیا میں مختلف قسم کے آئین ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، بہت نرم بھی ہوتے ہیں اور درمیانے بھی ہوتے ہیں. بہت سخت کی مثال ہم امریکہ کے آئین. سخت سے مراد اس میں ترمیم کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. امریکہ کا آئین دنیا کے سخت ترین کانسٹیٹیوشن میں سے ایک آئین ہے. اس میں تبدیلی بہت مشکل پروسیس سے ہوتی ہے. تمام جو ان کی اسٹیٹس ہیں ان کی رضامندی کے بعد پھر ان کی جو اپنی کانگریس ہے وہ بھی رضامندی دیں گے، تب کہیں جا کر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس کے برعکس برطانیہ کا جو آئین ہے وہ بہت ہی آسانی سے تبدیل ہونے والا ہے. بس ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈ، جو ان کے پارلیمنٹ کے دو حصے ہیں، وہ جو تبدیلی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے سے. اب اس کا جو درمیانہ آئین ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں سیمی ریجڈ، یعنی کہ اتنا سخت نہ اتنا نرم. تو 1973 کے آئین کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ ایک سیمی ریجڈ یا نیم استوار آئین تھا. اس میں ترمیم کرنا نہ زیادہ مشکل تھا نہ اتنا آسان تھا. قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت یعنی کہ 2/3 میجورٹی آئین میں ترمیم کر سکتی تھی. قومی زبان 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی، اور 15 سال تک 15 سال میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کی جائیں گے، اور 15 سال بعد اس کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کر دیا جائے گا. اس وقت تک انگریزی بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی. اب یہ بات الگ ہے کہ آج تک یہ کام نہیں ہو سکا، اور اس کی مختلف وجوہات پیش کی جاتی ہیں کہ کیونکہ دنیا میں انگریزی زبان کا رواج ہے اور ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، مگر بہرحال آج تک یہ کام پریکٹیکلی نہیں ہو سکا. اب اگلا جو پوائنٹ ہے اسلامی اقدار. یہ ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا، اسلامی آئین اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا. اس میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا. صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری تھا. ملک کا جو نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کی ترویج کرنا، پھیلانا اور ترقی دینا. سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، یہ بھی وعدہ کیا گیا. ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی. زکوٰۃ کا نظام آپ کو پتہ ہے، جو بینکوں سے زکوٰۃ کرتی ہے، اور اوقاف کا مطلب ہے جو وقف شدہ پراپرٹیز ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی نیک مقصد کے لیے، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، یتیم خانے کے لیے، ہسپتال کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے اپنی پراپرٹی کو وقف کر دیتا ہے تو وہ پھر آئندہ اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون بھی موجود ہے، ادارہ بھی موجود ہے. تو اس آئین میں یہ کہا گیا کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، منظم کرنے کے لیے اوقاف کے نظام کو کوششیں کی جائیں گی. اگلا پوائنٹ ہے آزاد اور خود مختار عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. ہر ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی وہاں پر انصاف کا نظام بہتر ہوگا. تو 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ، کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کریں گے. ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے، یعنی کہ ان کو مالی طور پہ بھی ججوں کو اتنا مستحکم، اتنا ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے کہ وہ کسی اور طریقے کی طرف رغبت نہ رکھیں. ملازمت کو ان کا ایسا نہ ہو کہ بھئی ان کو ملازمت سے بہت آسانی سے ہٹا دیا جائے بغیر کسی پروسیجر کے، اور ان کو ہمیشہ یہ خوف رہے کہ بھئی مجھے کہیں ملازمت سے ہٹا نہ دیا جائے. تو اس قسم کی چیزوں کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ ملازمت کا تحفظ ججوں کو حاصل ہوگا.
عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ عدالت کا کام ہے اس کے سامنے جو کچھ پیش ہو اس کے اوپر قانون کے مطابق فیصلہ کرے، جبکہ انتظامیہ کا کام ہے کہ جو حکومت پالیسی بنائے، جو فیصلہ کرے، اس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ تو اس سے پہلے کچھ اس طرح کے بھی ہوتے تھے کہ ایسے عہدے بھی ہوتے تھے کہ اس میں ایک ہی شخص بیک وقت پالیسی کے اوپر عمل درآمد بھی کرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں فیصلے بھی کر رہا ہے۔ تو اس آئین کے تحت یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا، جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے رہیں گے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے پارلیمانی آئین کا، 1973 کا آئین پارلیمانی طرز کا تھا۔ پارلیمانی کیا ہوتا ہے یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، مگر دوبارہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدارتی طرز کا آئین، جس میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ صدر بیک وقت حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور مملکت کا بھی سربراہ ہوتا ہے، اور صدر جو ہے منتخب جو ہوتا ہے وہ کسی الیکٹرل کالج، جس طرح آپ لوگوں نے 1962 کے آئین میں پڑھا، الیکٹرل کالج کے ذریعے سے منتخب ہوتا ہے۔ صدر کے پاس تمام انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، اور جو قانون ساز ادارے ہوتے ہیں وہ صرف قانون بناتے ہیں۔ صدر قانون ساز اداروں کو جواب دہ نہیں ہوتا، صدر قانون ساز اداروں میں سے نہیں نکلتا، نہیں بنتا، وہ ایک الگ طریقے سے بنتا ہے۔ اب اس کے برعکس جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے، پارلیمانی نظام میں صدر کے پاس اختیارات بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور اختیارات جو ہوتے ہیں سارے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم پہلے قانون ساز ادارے کا ممبر منتخب ہوتا ہے، اور پھر قانون ساز ادارے اس کو ووٹنگ کر کے وزیر اعظم کا عہدہ پہ منتخب کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر پہلے عام ممبر، قومی اسمبلی کا ممبر کے طور پہ منتخب ہوتا ہے، اور پھر قومی اسمبلی کے ارکان اس کو منتخب کرتے ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور یہی وزیر اعظم پارلیمانی نظام میں قومی اسمبلی کو جواب دہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور ایک اور بات، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست جو ہے وہ اس میں ایک حکومت اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں عوام ہے، رقبہ ہے یعنی کہ ٹیریٹری، اور اس کے علاوہ خود مختاری۔ ریاست ایک وسیع چیز ہے، حکومت اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اگرچہ حکومت ایک پاورفل چیز ہے، ریاست بذات خود کوئی طاقت نہیں رکھتی، حکومت کے ذریعے سب کچھ کرتی ہے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت 1973 کے آئین کے تحت قائم کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی، اور سربراہ جو مملکت کا، ریاست کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ صدر کو کس طرح منتخب کریں گے، اس میں یہ بھی طریقہ بتایا گیا۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبوں کی اسمبلیاں منتخب کریں گی، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے، جو میں نے آپ کو بھی ذکر کر دیا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے آئین کی بالادستی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ کوئی بھی ملک کے اندر کوئی بھی شخص آئین سے بالا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عہدہ، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو، اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ یعنی کہ ایک آئین جو ہے ایک مقدس ڈاکومنٹ کے طور پہ ہوگا، اور اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا یا توڑنے والا وہ غدار ہے، ملک کا غدار کی حیثیت سے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ آئینی ادارے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اس میں 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دی ہے۔ مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل۔ مشترکہ مفادات کی کونسل یہ صوبوں کے درمیان جو ایسی باتیں جو کہ چاروں صوبوں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے مفادات کی ہوں، ان پر مل بیٹھ کر فیصلے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک صوبے کا مفاد ہو، ایک دوسرے کا مفاد نہ ہو۔ قومی اقتصادی کونسل، ملک کی
اکانومی یا معیشت کو بہتر بنانے کے لیے قومی اقتصادی کونسل بنائی گئی. قومی مالیاتی کمیشن اقتصادیات میں مال اس کا حصہ ہے، مگر مالیات جو ہے وہ پیسے سے متعلق ہے، اس میں ٹریڈ وغیرہ بھی آ جاتی ہے الگ سے. یہ بھی بنایا گیا قوم کی مالیاتی معاملات کو ڈسکس کرنا، اس میں کرنسی، اس میں بینکنگ سسٹم وغیرہ بھی آ سکتا ہے. الیکشن کمیشن جو ملک میں الیکشن کرایا کرے گا. وفاقی محتسب کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ عام عوام کی جو شکایات ہیں حکومتی اداروں کے خلاف، ان کے بارے میں شکایات کو سنتا ہے اور ان کے لیے فیصلے کرتا ہے. یہ عدالتی ہی نظام ہے، مگر عدالت میں چونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت طریقہ کار بہت طویل ہوتا ہے، تو وفاقی محتسب جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیڈرل اومبڈسمین. تو یہ جو عہدہ ہے یہ عوام کو تیز انصاف اور کس کے خلاف، حکومتی اداروں کی زیادتی کے خلاف فراہم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے یہ 2 ایوانی مقننہ یہاں پہ بنائی گئی 1973 کے آئین کے تحت، جس کو بائی کیمرل لیجسلیچر یعنی کہ مقننہ قانون ساز ادارہ. بائی کیمرل 2 ایوان، ایک ایوان سینٹ اور جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، اور دوسرا ایوان قومی اسمبلی جس کو ایوان زیریں بھی کہا جاتا ہے. سینٹ میں صوبوں کو برابر تعداد میں نمائندگی ہوگی اور وہ مستقل ایک یہ ایوان ہوگا جس کی میعاد 6 سال ہوگی. سینٹ کی بات کر رہے ہیں. ارکان کی، یہ جو سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہوگی، اور قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ 342 ارکان پر مشتمل ہوں گے. اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ جس صوبے کی زیادہ آبادی ہوگی اس کے زیادہ ارکان ہوں گے، مگر سینٹ میں تمام صوبوں کے برابر ارکان ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی قانون قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے وہ، اور اگر کسی ایسے صوبے کے حق میں ہے جس کی تعداد قومی اسمبلی میں زیادہ ہے، تو سینٹ سے وہ پاس ہونے میں ناکام ہوگا، کیونکہ سینٹ میں تمام صوبوں کی تعداد برابر ہے. تو پارلیمنٹ یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی مشترکہ جو تعداد بتائی گئی اس میں وہ 446 تھی. آخری پوائنٹ اس ٹاپک کا بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس. آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق شامل تھے. بنیادی حقوق ہم پہلے بھی آئینوں میں ذکر کر چکے ہیں. سب سے بڑا حق زندگی ہے، اس کے علاوہ حق ملکیت ہے، اپنے مذہب کے اوپر حق، اپنی ثقافت، اپنی زبان، یہ تمام چیزیں بہت سارے حقوق ہیں، اور یہی حقوق ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے عدالتیں قائم ہوتی ہیں. عدالت کا کام کیا ہے؟ انہی فنڈامنٹل رائٹس کو لوگوں تک پہنچانا. اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان حقوق میں سے کسی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ قانون کے مطابق اس شخص کو حق دلانے کی کوشش کرتی ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی بھی اسمبلی، چاہے وہ مرکز میں اسمبلی ہو یعنی کہ پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنا نہیں سکتے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلا پھر جو ٹاپک ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.